جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، سیر و سیاحت انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. ہر انسان دنیا میں گھومنا اور دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، اور بالخصوص انسان جس مذہب سے وابستہ ہو اس مذہب کے تاریخی واقعات اور اس تاریخ سے جڑی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے بظاہر ایک سکون کا اور اس کے علم میں اضافے کا ذریعہ ہوتا ہے. مسلمانوں کی تاریخ نظام عالم پہ، اس جریدہ عالم پہ ایک بہت اچھی اور بہت ایک عمدہ تصویر پیش کرتی ہے. بالخصوص اس میں جو تاریخی کمال 600 سال تک اہل ترک نے سر انجام دیا ہے وہ اس لائق ہے کہ ہر چشم بینا اس کا مشاہدہ کرے، ان کے تاریخی معاملات کو بغور دیکھے. جن لوگوں کی تاریخ سے کچھ بھی دلچسپی ہے وہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو فراموش نہیں کر سکتے. یہ دنیا کے اندر یک قطبی امت مسلمہ کی وہ ایک ایسی حکومت تھی جس نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا. خلافت راشدہ کے بعد جب کہ مسلسل امت مسلمہ انحطاط کی طرف چلتی گئی، اس دور میں خلافت کو برپا کرنا یہ ترکوں کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے جسے رہتی دنیا تک ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا رہے گا. اب لوگ ترکی چونکہ اس وقت ایک نئی انگڑائی لے رہا ہے اور 100 سال کے عرصے کے اندر اندر ترکی کی تاریخ میں وہ ایسی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر تمام دنیا کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے. ترکی کی طرف لوگوں کا سفر اور بہت زیادہ رجحان، اور پھر المیہ لٹریچر جو ترک زبان میں ہے، اور چونکہ یا کچھ عربی میں ہے اور اس پہ بہت کم لکھا گیا، اور جو لکھا گیا وہ ایسی زبانوں میں تھا جس سے بالخصوص ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ناآشنا تھے. اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے اسلامی تاریخی ممالک کا سفر کریں تو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ رہنمائی ہمیں معلوم ہو، ہمیں کچھ رہنمائی حاصل ہو جائے جس کی بنیاد پر ہمارا سفر ضائع نہ جائے. محض عمارتوں کو دیکھنا، شہروں میں گھومنا، کھانا پینا اور سیاحت کرنا یہی مقصود نہ رہے، بلکہ یہ سفر علم میں اضافے کا باعث ہو. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ بالترتیب بالخصوص خلافت عثمانیہ کا جو وارث ملک ہے ترکی، یہاں سے تاریخی سفر کو شروع کرتے ہیں، اور ہر شہر، ہر اسلامی تاریخ جہاں جہاں سے ہماری اسلامی ہسٹری ہماری جڑی ہوئی ہے، ان تاریخی واقعات کو قوم کے سامنے رکھا جائے. معزز سامعین، ترک یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ ان تاتاریوں منگولوں کا خاندان ہے، اسی خاندان کے افراد ہیں جنہیں اوغوز قبائل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ لوگ پہلے خانہ بدوش، بکریاں چرانے والے، گلہ بانی کرنے والے ایسے لوگ تھے، اور یہ بت پرست لوگ تھے. ان کا مذہب بت پرستی تھا، اور اس بنیاد پہ جو پوری دنیا میں جب گھومتے تو خدا سے کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں ظلم اور عدل کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں تھا. یہ ساتھ کے پڑوسی بستیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتے تھے. پہلی صدی ہجری میں ہی ان کے ساتھ مسلمانوں کے روابط قائم ہوئے. فتوح البلدان میں علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بالخصوص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر دور خلافت میں جب انہوں نے مختلف اسلامی ممالک کی طرف وفود بھیجے تو بالخصوص ان ترکوں کی طرف جو ترکمانستان، بخارا، سمرقند، خیوا جس کا نام سلطنت خوارزم ہے، ان علاقوں کی طرف بھی باقاعدہ اسلامی دعوت کا پیغام بھیجا، اسلام کی طرف دعوت دی ان لوگوں کو. لیکن اس کا اثر بہت کم ہوا. اگرچہ بہت سے ترک قبائل اور سرداروں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن مجموعی طور پہ اسلام کی دعوت کی رفتار ان ترکوں میں بہت سلو رہی، اور یہ اپنی اسی مشرکانہ تہذیب پر برقرار رہے. حتیٰ کہ جب حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مرو اور اس طرح کے جو بدخشاں ان علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب یہ سمرقند، بخارا، فرغانہ وغیرہ میں پہنچے تو یہاں کے لوگ بت پرست تھے، اور ان کا سمرقند کے خاص طور پہ ان کا جو بت خانہ تھا اس میں ان کا ایک نظریہ تھا کہ جو بھی ہمارے ان بتوں کو چھیڑتا ہے یا ان بتوں کی طرف بری نیت سے قدم بڑھاتا ہے تو یہ بت ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. حضرت قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ نے باقاعدہ ان کے بت خانے کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے جب حضرت قتیبہ کو کچھ بھی نہ ہوا
تو یہ لوگ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم کسی غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں اچھی خاصی تعداد ترکوں کی، جو کہ یہاں سے جب خراج اور جزیہ کی رقمیں باقاعدہ بیت المال میں پہنچتی تھی بغداد میں، تو بالخصوص ترکمانستان کے جو ترک غلام اور لونڈیاں یہ بھی باقاعدہ وہاں پر دارالخلافہ میں بھیجی جاتی تھیں۔ وہ لوگ وہاں کے مسلمانوں کا اخلاق اور تہذیب دیکھ کر مسلمان ہوتے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ تعداد خاطر خواہ موجود نہیں تھی۔ جب خلیفہ منصور برسر اقتدار آئے تو انہوں نے آ کر باقاعدہ فوج کے اندر ان کو بھرتی کرنا شروع کر دیا ترکوں کو، اور ان کو خاصی اہمیت دی۔ اس کی ایک وجہ تھی، خلیفہ ہارون الرشید کے بعد فوج کے اندر دو طبقے زیادہ پاورفل تھے، ایک عرب اور ایک ایرانی، لیکن اس کی چونکہ جو خلیفہ منصور کی جو والدہ تھی، خلیفہ معتصم باللہ کی جو والدہ تھی، چونکہ وہ ترک تھی، اس کی وجہ سے اس کی ترکوں سے طبی طور پہ محبت تھی، اس نے ان کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور ان کو ایک امتیازی نشان کے طور پر ان کے گلے میں زرد پٹیاں ڈالنا شروع کیں، جو آج بھی ترکی کی فوج کا ایک ماٹو ہے، علامت ہے۔ تو ان کے گلے میں وہ زرد پٹیاں اس طرز کی ڈالیں تاکہ ان کو ایک امتیازی شان حاصل رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ بڑھتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اچھی خاصی قوت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے اتنا ان کو فوجی اقتدار ملا کہ خلیفہ کو بنانا اور تخت سے اتارنا، حتیٰ کہ خلفاء کا قتل بھی انہی کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو چاہتے قتل کرتے، جس کو چاہتے خلیفہ بناتے، اور یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ اور اسی دوران پھر جب یہ ابھی دور چل رہا تھا، ایک چنگیز خان کا طوفان اٹھا اور ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہاتا، ظلم و ستم کے ساتھ وہ پوری دنیا حتیٰ کہ شیخ کوچک سے ہوتا ہوا وہ یورپ تک جا پہنچا، اور اس طوفان سے جب یہ خوارزم کی سرحدوں سے ٹکرایا تو سلطنت خوارزم میں ایک ایسا قبیلہ تھا جسے کائی قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ چنگیز خان سے بچتا ہوا یہ 450 گھرانوں پر مشتمل یہ قبیلہ، جس کا سربراہ سلیمان شاہ تھا، اور بعض یورپین مورخین نے یہاں پہ تعصب سے کام لیتے ہوئے سلیمان شاہ کے بارے میں لکھا کہ یہ تب تک مسلمان نہیں ہوا تھا حتیٰ کہ یہ اپنی اسی کفر کی حالت میں نہر میں ڈوب کر مر گیا رستے میں، اور ارطغرل یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد میں اس کا بیٹا عثمان جو ہے اس نے شیخ ادابالی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہ باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ سلیمان شاہ نے بھی اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر پھر یہ سلطان علاء الدین کے پاس پناہ لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان علاء الدین نے ان کو پناہ دی، اور پر وہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ جب سلطان علاء الدین کی طرف یہ جا رہے تھے، راستے میں تاتاریوں کی فوج نے ایک فوج کو گھیرا ہوا تھا، اور ارطغرل اس وقت نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں میں سے دونوں فوجیں کن کی ہیں، لیکن صرف اپنی ایک جو سپاہیانہ اس کی فطرت تھی، اس نے کمزور اور گھیرے میں آئے ہوئے فوجیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور 400 کے لگ بھگ گھڑ سوار لے کر باقاعدہ ان کی مدد کو پہنچا، ان کی مدد کی اور تاتاری فوج کو مار کر بھگا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سلطان علاء الدین کی وہ فوج تھی جو تاتاریوں کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ اب اس نے اس فوج کو جب نکالا تو سلطان علاء الدین نے اس کو سوغوت کا قصبہ دے کر اسے وہاں کا بڑا جاگیردار بنا دیا۔ سوغوت کا قصبہ یہ بازنطین کی سرحد پر تھا، جہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ ہمہ وقت نابرد آزما رہتا اور اس کی ان کے ساتھ ٹکر جاری رہتی۔ اس کی فتوحات، اس کی عقل مندی، دانش مندی کے باعث اس کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب قائم ہو گیا۔ اگرچہ حکمرانوں کو جب پتہ چلے ان کی ریاست میں فلاں سردار سر اٹھا رہا ہے تو ان کے لیے باعث تشویش ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک عادلانہ طبیعت اور اس کا جو نظام عدل اور پورے انصاف کے ساتھ اسلامی قوانین پر چلنا اور خاص طور پہ عیسائیوں کو نکیل ڈالنا، یہ ایسی چیز تھی کہ جس نے سلطان کو مزید اس کے اوپر انعامات کرنے پہ مجبور کیا۔ سلطان نے اس کو بروسا کی فتح پہ بروسا بھی اسے دے دیا، اور بھی کئی سارے جو جگہ تھی وہ اس کو عنایت کر کے اس کو بڑا لیڈر بنا دیا۔ تو یہ ہے ترکوں کا وہ ماضی جس کی بنیاد پر ترکوں نے تاریخ کے اندر بہت عظیم الشان اثرات چھوڑے ہیں، حتیٰ کہ اندلس کی فتح میں بھی سلطان جو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بربر قبیلہ، ترک قوم کا بربر قبیلہ تھا، جس نے جا کر اندلس کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر
اپنی ایک تاریخ چھوڑنے والا قبیلہ ہے، تو یہ ترکوں کا وہ پس منظر تھا ان کے اسلام قبول کرنے کا، اور ان کے کسی طرح انہوں نے خلافت کی بنیاد رکھی۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اسی ترتیب پہ ہم ان کی خلافت کی ابتدا کس طرح ہوئی، کس طرح ملکوں کو فتح کیا، پھر ایک ایک شہر کے اندر جو تاریخ ہے ایک شہر کی، اور شہر کے جو تاریخی مقامات ہیں اس کا تعارف ہم اپنے سامعین کے لیے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔